بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم، صدق اللہ العظیم۔ یہ حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر آپ نے کسی بھی ایک کی اقتدا کر لی تو آپ فلاح پا جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، تمام کی جو اسلام میں حیثیت ہے بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ کئی اعزازات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی فریق، بہت ہی پیارے دوست اگر کوئی ہے تو وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی نے لبیک کہا تو وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی مقام حاصل ہے کہ ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب دیا گیا، کہ انبیاء کے بعد کوئی بھی اگر سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے تو وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور سب سے پہلے کذابوں کے خلاف جنگ کرنے والے بھی ہیں، اور اسلام کو صحیح سمت میں لے کر جانے والے بھی ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں امامت بھی کروائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ہمیں کیا سبق دے کر گئے، ہمارے لیے ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بہتر سبق، سب سے اچھا سبق یہ ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ اتنے مخلص ہو جاؤ، اتنے مخلص ہو جاؤ، اور اس کی جو دوستی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیاوی دوستی کی بات نہیں کر رہا جو پیسے کی بنیاد پہ بنتی ہے، جو شہرت کی بنیاد پہ بنتی ہے، اس دوستی کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اس دوستی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتی ہے، کہ اپنے دوست کے ساتھ اتنا آپ مخلص ہو جائیں کہ جب وہ دوست آپ کو کہے کہ صبح ہے تو پھر آپ بھی کہیں جی ہاں بالکل صبح میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ کہے کہ جنگ پہ جانا ہے تو آپ کہیں جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، جنگ پہ جاؤں گا۔ اگر وہ کہے کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے تو آپ کہیں جی بالکل میں تیار ہوں، ہم سفر پہ چلیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، چاہے وہ سفر تھا، چاہے وہ ہجرت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کون شخصیت ساتھ تھی جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا، ثانیۃ اثنین اذ ھما فی الغار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ کون تھے؟ یقیناً اور کوئی نام نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حکمرانوں کے لیے اور عام عوام کے لیے جو سبق دیا، حکمرانوں سے کہا کہ جب وہ حاکم بنے تو آپ نے ایک مزدور کے برابر اپنی تنخواہ مقرر کی، اور کہا کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ لیکن آج کل دور یہ ہے کہ مزدور کی تنخواہ تو بالکل چند روپوں میں پوری ہو جاتی ہے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کروڑوں روپے بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اور قناعت کا یہ درس دیا کہ بیت المال سے جو آپ کے لیے راشن آتا تھا، ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے میٹھا کھانا ہے، تو آپ کی زوجہ نے، کیونکہ وہ سامان ہی اتنا آتا تھا کہ اس میں گنجائش نہیں تھی، تو کچھ دن کے بعد
ہفتے بعد یا 10 دن کے بعد میٹھا تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا تو حضور صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے عرض کی کہ یہ میٹھا جو ہے میں نے روزانہ 1 مٹھی آٹا رکھتی تھی اور وہ جمع ہوتا گیا تو آج میں نے اس کا میٹھا تیار کیا۔ تو آپ کی قناعت کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے کیا کہا کہ بیت المال جا کر بیت المال والے جو شخصیت تھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے آٹے سے 1 مٹھی آٹا کم کر دیں کہ ہمارا گزارا اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ہم رزق کتنا ضائع کر دیتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، صبر شکر ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا درس ہے عام آدمی کے لیے بھی، حکمران کے لیے بھی، کہ حکمران کو اگر ہونا ہے تو کس طرح کا ہونا ہے اور ایک عام آدمی کو رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔